اکرام نے اس علم کو کتنی محنت کے ساتھ حاصل کیا اور انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کتنا طویل سفر طے کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ متوفہ 256 ہجری کی کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں انہوں نے کتاب العلم کے تحت ایک باب باندھا ہے، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سفر کیا اور ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے ہیں اور 1 مہینے کا سفر طے کر کے جب یہ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے حدیث سنی تو دوبارہ سواری پر بیٹھ کر واپس آنے لگے۔ انہوں نے فرمایا حضرت کچھ ٹھہر جائیے، آرام کیجئے۔ فرمایا میں نے یہ سفر صرف علم کی خاطر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں میرا یہ سفر علم ہی کے لیے ہو۔ تو گویا انہوں نے 1 مہینے کا پورا سفر جو طے کیا ہے وہ صرف ایک حدیث کی خاطر کیا۔ آج اگر یہ حدیث کا علم میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اس کے لیے حضرات صحابہ اکرام اور سلف نے بڑی قربانیاں دی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ متوفہ 241 ہجری نے مسند احمد میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ متوفہ 405 ہجری نے معرفت انواع علوم الحدیث میں واقعہ لکھا۔ معرفت انواع علوم الحدیث یہ اصول حدیث پر کتاب ہے جس میں 52 انواع ہیں۔ اس میں النوع الاول جو ہے وہ معرفت النزول العالی کے بارے میں ہے، سند عالی کی پہچان پر انہوں نے لکھا، اور انہوں نے اس میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ سلف نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک روایت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ روایت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ حدیث خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں تھی، تو انہوں نے سفر طے کیا اور یہ مدینہ سے گئے ہیں مصر۔ کہاں مدینہ اور کہاں مصر، 3 مہینے کا سفر طے کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پہنچے۔ یہ سفر جہاز میں نہیں تھا، ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا نہیں تھا، آرام دہ سواریوں کا نہیں تھا، اور آج کی آرام دہ سڑکوں پر نہیں تھا۔ یہ عرب کی سنگلاخ وادیاں تھیں، اونٹنی جیسی بے قرار سواری کا سفر تھا، اور عرب کی تپتی ہوئی گرمی تھی۔ یہ گھنٹے اور 2 گھنٹے کا سفر نہیں، 3 مہینے کا انہوں نے سفر طے کیا۔ اور جب یہ مصر پہنچے تو ان کی ملاقات ہوئی مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے میزبان رسول سے پوچھا آپ کا کیسے آنا ہوا، اتنا طویل سفر طے کر کے آپ مدینہ سے مصر پہنچے؟ فرمایا کہ ایک روایت عقبہ ابن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، وہ روایت سننے کے لیے میں نے یہ سفر کیا، تم میری ملاقات ان سے کروا دو۔ اب یہ کہتے میں پہنچا ان کے گھر، ان کو اطلاع دی، اور پھر میں انہیں لے کر وہاں پہنچا۔ وہ صحابی بڑے خوش ہو گئے کہ آج میرے دروازے پر وہ آئے کہ جن کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، جن کے گھر حضور ٹھہرے تھے، اور وہ حضور کے میزبان رسول ہیں، آج میرے گھر آئے ہیں۔ یہ بڑے خوش ہو گئے۔ عقبہ ابن عامر باہر نکلے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ فرمایا حضرت اتنے دور سے آئے ہیں، آرام کریں، ٹھہریں، کچھ کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ فرمایا میں نے یہ سفر آرام کے لیے، کھانے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ سفر حدیث کے لیے کیا۔ تو مجھے روایت سناؤ۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے ان سے وہ حدیث سنی، دوبارہ ان کو وہ حدیث سنائی، دوبارہ سواری پر بیٹھے اور مصر سے مدینہ کی طرف آ گئے۔ تو گویا 3 مہینے کا سفر جانے کا، 3 مہینے کا سفر آنے کا، 6 ماہ کا سفر انہوں نے کیا صرف ایک حدیث کی خاطر۔ تو یہ دین جو ہم تک پہنچا یہ ویسے نہیں پہنچا، اس کے لیے حضرات سلف نے قربانیاں دیں۔ انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے اتنا طویل سفر طے کیا، تب اللہ رب العزت نے یہ حدیث کا علم ہم تک پہنچایا۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 277 ہجری، یہ وہ انسان ہے کہ حدیث کا سارا علم 2 حضرات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ رجال کا جتنا علم ہے 5 لاکھ راویوں کے حالات، اس میں سب سے بڑا کردار امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ متوفہ 264 ہجری، اور نمبر 2 امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ متوفہ 277 ہجری۔ یہ 2 وہ حضرات ہیں جن کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا۔
یہ امام ابو حاتم رازی ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی، متوفی 327 ہجری۔ انہوں نے رجال پر ایک کتاب لکھی ہے الجرح والتعدیل، یہ حیدرآباد دکن سے 10 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس کتاب کا میں نے مقدمہ پڑھا، اس میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ میرے والد ابو حاتم رازی کہتے ہیں علم حدیث کے لیے میں 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ ایک فرسخ موجودہ دور میں 3 میل بنتا ہے، 1000 فرسخ موجودہ دور کے اعتبار سے 3000 میل بنتے ہیں۔ 7 سال کے عرصے میں علم حدیث کے لیے انہوں نے گویا 3000 میل کا پیدل سفر طے کیا ہے، تب جا کر یہ حدیث کا علم پہنچا، اور ایک ایک شہر میں، قریے میں، بستی میں جا کر راویوں کے حالات انہوں نے معلوم کیے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائے، اور ان کے صاحبزادے نے ان تمام راویوں کے حالات لکھے۔ ایک واقعہ یہ اپنا نقل کرتے ہیں، ایک سفر میں امام ابو حاتم رازی تھے، امام نیسابوری رحمہ اللہ تھے، فرماتے ایک دن گزر گیا، ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا، ہم پیدل چلتے رہے، دوسرا دن آ گیا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، جب تیسرا دن داخل ہو گیا تو کہا قد مضى یومان ما طعمت فیہما شیئا، 2 دن گزر گئے تھے اور ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب تیسرا دن داخل ہوا، ہم سفر کر رہے تھے تو بے ہوشی طاری ہوئی، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تھوڑا آگے چلے، کہتے میرے ساتھی امام نیسابوری بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے سمجھا کہ کہیں مسلمان ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں ہو سکی اور ان کی تجہیز و تکفین نہیں ہو سکی، تو انہوں نے پانی گرم کیا اور ایک تختے پر ابو حاتم رازی کو ڈالا اور انہیں غسل دینے لگے۔ جیسے پانی ڈالا تو ابو حاتم رازی کو ہوش آ گیا، تو ان میں سے ایک نے کہا مردہ زندہ ہو گیا۔ ابو حاتم رازی نے کہا مردہ زندہ نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری تھی، آپ نے پانی ڈالا ہے تو ہمیں ہوش آ گیا۔ اور کہا میرے ساتھ میرا دوسرا ساتھی بھی تھا، تم تلاش کرو یہیں کہیں ہوگا۔ جب دیکھا گیا تو ابو نیسابوری رحمہ اللہ بھی مل گئے، ان پہ پانی ڈالا، انہیں بھی ہوش آیا، تو کہا قافلے والوں نے ہمیں کھانا دیا، ہم نے کھایا، پھر انہوں نے ہمیں کچھ زاد راہ دیا، ہم نے لیا، اور ہم نے آگے کا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ تو 3000 میل کا سفر 7 سال کے عرصے میں امام ابو حاتم رازی نے طے کیا ہے۔ ایک ایک قریہ، شہر اور گاؤں میں جا کر ہر راوی کا نام، اس کے والد کا نام، دادا کا نام، کنیت، لقب، القابات، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان کے متعلق اہل علم کی آراء، یہ سب حالات معلوم کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائے، اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں سند کے ساتھ ان تمام اقوال کو ذکر کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیز طلبہ، یہ علم محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ آپ کو مستقبل میں عزت دے، آپ آج حال میں محنت کریں، مستقبل میں اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اللہ نے جن کو عزت دی ہے ان کے حال کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، ان کی ماضی کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے ماضی میں علم کتنی محنتوں سے حاصل کیا، آج اگر اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو ان پر ایسی راتیں گزری کہ وہ راتوں بھر مطالعہ کرتے رہے، دن بھر مشقت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتے رہے، تب اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری، علم رجال کے یہ بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے ان محدثین کے حالات لکھے ہیں جنہیں کم از کم 1 لاکھ یا اس سے زائد روایات زبانی یاد تھیں، اور لوگ جن کی طرف روایات کی صحت اور ضعف میں رجوع کرتے تھے، روات کی توثیق اور جرح میں جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، ان ائمہ کے اس میں حالات ہیں۔ انہی حالات میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، صحیح بخاری اور مسلم کے مشہور راوی ہیں، ان کے حالات میں انہوں نے واقعہ ذکر کیا۔ فرمانے لگے جب وہ گھر سے نکلنے تو ان کی والدہ نے ان کو 100 روٹیاں پکا کر دے دی۔ فرمایا کہ بیٹا جب تم حدیث کے سفر میں جاؤ گے تو روزانہ علم حاصل کرنا، شام کو 1 روٹی تم اپنے استعمال میں لے آنا۔ اب یہ نکل جاتے اور دن بھر علم حاصل کرتے، شام کو لوٹتے تو ایک کٹورے میں پانی ڈال دیتے، روٹی ڈالتے، روٹی نرم ہو جاتی، پھر اس روٹی کو، خشک روٹی کو کھا کر اوپر سے 1 پیالہ پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر اگلے دن علم کے سفر میں دوبارہ چلے جاتے۔ 100 دن تک اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا۔ جب 100واں دن آیا اور ان کی روٹیاں ختم ہو گئیں تو یہ رونے لگ گئے کہ کاش میرے پاس چند روٹیاں اور ہوتی تو مجھے استاد کا در نہ چھوڑنا پڑتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو انہوں نے 100ویں دن روٹی کھائی ہوگی تو کم از کم وہ روٹی 3 مہینے پرانی تھی۔ 3 مہینے پرانی روٹی
آج تو 2 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے روٹی نکل جائے ہم کہتے ہیں ٹھنڈی ہو گئی، ہم کہتے ہیں یہ روٹی کچی ہے، یہ روٹی جلی ہوئی ہے۔ جس کا مقصد علم ہوتا ہے وہ کچے اور پکے کو، وہ جلے ہوئے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی تمام توجہات علم پہ رکھتا ہے، کھانے پہ نہیں رکھتا۔ دیکھیں کھانا کمال نہیں ہے، علم کمال ہے۔ اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو ہاتھی سب سے زیادہ با کمال ہوتا، لیکن اللہ کی صفت علم ہے، اور اللہ یہ صفت علم ان کو دیتا ہے جو اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں تو علم کے حصول میں گزارتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کتابیں جو لکھی ہیں وہ زیادہ کھانے پہ نہیں، بھوک پہ لکھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمہ اللہ متوفہ 505 ہجری کی کتاب الجوع ہے، امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ متوفہ 281 ہجری کی کتاب الجوع ہے۔ ان لوگوں نے بھوک کے فضائل اور اس پہ لکھا۔ تو زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، اصل کمال ہمارے لیے علم ہے۔ جتنا علم حاصل کریں گے، علم میں پختگی حاصل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو عزت دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی قسم پختہ عالم بنو، آج بھی معاشرہ آپ کی قدر کرے گا، آپ کو معاشرہ ہتھیلیوں میں اٹھائے گا۔ آپ کے چاہنے والے، عقیدت والے اتنے ہوں گے، آپ ان کو وقت نہیں دے سکیں گے، آپ سے وقت مانگنے والے اتنے ہوں گے، آپ کی طرف رجوع کرنے والے اتنے ہوں گے، اللہ آپ کو معاشرے میں ایسی عزت دے گا۔ وقت کی قدر کریں، آنے والے زمانے کے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ ہم کہتے ہیں لوگ قدر نہیں کرتے، آپ علم تو حاصل کریں، دیکھیں آج بھی اللہ آپ کو عزت دے گا۔ عالم وہ ہوتا ہے جسے سند لے کر گھومنا نہیں پڑتا، خوشبو کی تعریف نہیں کرائی جاتی، خوشبو اپنی تعریف خود کراتی۔ حسن و جمال کی تعریف کرائی نہیں جاتی، حسن اپنا تذکرہ خود کر دیتا۔ صاحب علم آدمی کا تذکرہ کرنا نہیں پڑتا، اس کے آدھے گھنٹے کی گفتگو بتاتی ہے کوئی صاحب علم بول رہا ہے۔ آج ہم نے ساری محنت سندوں پر کر دی، اس لیے آج علم کے اعتبار سے ہمارے اندر پختگی نہیں۔ آج بھی اگر ہم علم کو پختہ حاصل کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، آنے والے زمانے میں اللہ ہمیں آج بھی عزت دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غنی ذات ہے، اور اللہ بڑا قدردان ہے، کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تم ہماری راہوں میں کوشش کرو، ہم تمہارے لیے راستے بنا دیں گے۔ بخاری مسلم کے راوی ہیں امام عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں واقعہ لکھا، فرماتے اقمت 30 سنة ما اکلت بیدی وکانت اختی تلقمنی وانا اکتب۔ اقمت 30 سنة، میری زندگی کے 30 سال ایسے گزر گئے، ما اکلت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، وکانت اختی تلقمنی وانا اکتب، میری بہن لقمہ بنا بنا کے منہ میں ڈالتی اور اس دوران بھی میں لکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں عزت یہ عطا فرمائی۔ اندازہ کریں 30 سال، یہ 30 گھنٹے اور 30 دن کی بات نہیں کر رہا، 30 مہینے کا تذکرہ نہیں کر رہا، 30 سال کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جس دن میری بہن نہ ہوتی یا بیمار ہوتی یا اس کی کوئی مصروفیت ہوتی تو اس دن میں اپنا کھانا ترک کر دیتا کہ کھانے میں وقت لگے گا میرا، کیوں نہ یہ وقت علم حدیث میں لگ جائے۔ آج وہ سینکڑوں حدیثوں کے حافظ، سینکڑوں روایات کے وہ راوی ہیں۔ اللہ نے یہ عزت تب عطا کی جب انہوں نے علم کو محنت کے ساتھ حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، یہ کس قبیلے کس خاندان کا رہنے والا ہے، اس کی قد و قامت کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دیکھتا ہے تقوی کتنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کتنا ہے، محنت کتنی۔ اللہ رب العزت اس پہ انسان کو نوازتا ہے۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفہ 852 ہجری ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری میں لکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جب کوئی حدیث صحیح بخاری میں لکھتے تھے اس سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر جا کر ایک حدیث کو نقل کرتے، رات کو 15 سے 17 مرتبہ جاگتے، عبادت کرتے، پھر ایک حدیث یاد آتی لکھتے، پھر آرام کرتے، پھر لکھتے۔ ساری رات ان لوگوں کی عبادت میں، تلاوت میں، لکھنے میں گزر جاتی تھی۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے محنت کی وجہ سے دی ہے۔ اگر آج ہم بھی کوشش کریں گے آنے والے زمانے میں اللہ ہمیں بھی عزت دے گا ہے، لیکن آج کا طالب علم ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ سلف میں اتنی علمی غیرت ہوتی تھی، اگر ان کی ایک غلطی ہو جاتی استاد کہہ دیتا تم سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی، وہ اتنی محنت سے اس علم کو حاصل کرتے کہ اس فن کے امام بن جاتے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 808 ہجری، ان کی کتاب حیات الحیوان، ایک تو حیات الحیوان امام جاہز کی ہے،
متوفہ 255 ہجری، اور ایک کتاب حیات الحیوان علامہ دمیری کی ہے، متوفہ 808 ہجری۔ اس میں انہوں نے امام کسائی رحمہ اللہ متوفہ 189 ہجری کے حالات میں واقعہ لکھا۔ امام کسائی رحمہ اللہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، اور عجیب بات ہے دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا۔ جس دن امام محمد کا انتقال ہوا اس دن امام کسائی رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہوا۔ تو ہارون الرشید نے کہا تھا آج کے دن ہم نے لغت کو اور فقہ کو دفن کر دیا۔ تو یہ امام کسائی رحمہ اللہ نحو کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ یہ علم نحو کی طرف کیسے لگے؟ ایک دفعہ یہ استاد کے درس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے کہ سبق ضائع نہ ہو جائے، تو نہایت دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے۔ جیسے کلاس میں پہنچے تو استاد محترم آ گئے تھے، تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا قد عییت، کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی۔ انہوں نے پہلے باب تفعیل سے استعمال کر دیا قد عییت، جملہ استاد نے بھی سن لیا۔ استاد نے پوچھا کہ تم نے جو جملہ استعمال کیا بیٹا ٹھیک نہیں، تمہیں استعمال کرنا تھا مجرد سے کہہ دیتے قد عییت، مزید میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہو، اس کے لیے مجرد کافی ہے، مزید کی یہ ضرورت نہیں۔ اور کہا لگتا ہے تم نے صرف نحو کو پختگی سے حاصل نہیں کیا، تم جاؤ علم صرف علم نحو کو حاصل کرو، پھر علم حدیث کی طرف آؤ۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے علم حدیث کو آخر میں رکھا، صرف نحو کو پہلے رکھا تاکہ فنون میں پختگی ہو جائے، علوم عالیہ انسان کو مضبوط حاصل ہو جائیں تو علوم عالیہ اس کو صحیح سمجھ میں آئیں گے۔ اب یہ اٹھ کر گئے اور انہوں نے علم نحو حاصل کیا، اتنی محنت سے حاصل کیا، اتنی محنت سے کہ امام کسائی نحو کے امام بن گئے۔ امام محمد رحمہ اللہ ایک دن ان کے پاس آئے اور مسکراتے ہوئے کہا ساری عمر تم نے نحو میں لگا لی، اللہ کے بندے فقہ کا علم حاصل کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ایسا علم حاصل کیا نحو کا، آپ مجھ سے فقہ کا مسئلہ پوچھو میں آپ کو نحو کی روشنی میں جواب دوں گا۔ امام محمد حیرت میں پڑ گئے، مسئلہ فقہ کا جواب نحو کی روشنی میں؟ فرمایا حضرت پوچھو۔ امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ پوچھا، ایک آدمی پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے، دوبارہ پھر نماز میں غلطی ہو جائے، پھر اس پہ سجدہ سہو آ جائے تو کتنے سجدہ سہو کرے گا؟ 2 کرے گا یا 1 کرے گا؟ اس نے کہا حضرت 1 سجدہ سہو کرے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کس اصول کی روشنی میں تم نے یہ جواب دیا؟ فرمایا نحو کا اصول ہے المصغر لا یصغر، جس چیز کی ایک مرتبہ تصغیر آ جائے اس کی دوبارہ تصغیر نہیں آتی۔ جس چیز کی ایک مرتبہ تصغیر آ جائے اس کی دوبارہ تصغیر نہیں آتی۔ جب یہ بات امام محمد رحمہ اللہ نے سنی، امام محمد کھڑے ہو گئے، امام کسائی کی جبین فراست کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، فرمایا من احکم علما فذلک یہدیہ الی سائر العلوم، جو انسان ایک علم میں پختگی حاصل کر دے یہ ایک علم تمام علوم کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم نے ایک علم میں بھی پختگی نہیں حاصل کی نا، حضرات سلف ایک علم میں بھی پختگی حاصل کر دیتے تو وہ فقہ کے مسائل کے جوابات نحو کی روشنی میں دیتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو علمی غیرت کتنی ہے، ایک مسئلے میں غلطی ہوئی انہوں نے کیسے اس فن کو حاصل کیا کہ اس فن کے امام بن گئے۔ امام سیبوی رحمہ اللہ متوفہ 180 ہجری، ان کا واقعہ مشہور کتاب ہے علامہ قفطی رحمۃ اللہ علیہ کی انباہ الروات فی ابناء النحات، اس میں انہوں نے نحویوں کے حالات لکھے، امام سیبوی رحمہ اللہ کے حالات بھی اس میں۔ امام سیبوی رحمہ اللہ علم نحو کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟ ان کے استاد امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ متوفہ 167 ہجری، تو یہ امام حماد بن سلمہ کے درس میں تھے اور ان کے استاد کی آواز کچھ کم تھی، تو استاد جب حدیث پڑھتے تو یہ استاد کی آواز کو آگے پہنچاتے تھے۔ اب استاد نے حدیث پڑھی، سند پڑھی اور انہوں نے اس سند کو آگے پہنچایا، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ استاد محترم نے آگے سے کہا لگتا ہے بیٹا آپ نے صرف نحو کا علم مضبوطی سے حاصل نہیں کیا، اس لیے آپ سے نحو کے فن میں غلطی ہو رہی ہے، جاؤ اس فن کو مضبوطی سے حاصل کرو۔ امام سیبوی رحمہ اللہ اٹھے اور درس سے چلے گئے، پھر انہوں نے نحو کو اتنی محنت سے حاصل کیا، اتنی محنت سے آج امام سیبوی رحمہ اللہ نحو کے امام ہیں۔ انہوں نے نحو میں الکتاب نامی کتاب لکھی، آج جب بھی نحو کے فن میں لفظ کتاب کا تذکرہ آتا ہے تو امام سیبوی کی الکتاب مراد ہوتی ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی، اتنی علمی غیرت، اتنی علمی حمیت کہ ایک غلطی پر اٹھ کر گئے اور اتنی محنت سے حاصل کیا کہ اس فن کے امام بن گئے۔
یاد رکھیں اگر آپ میں علمی کمال ہوگا نا، یہ انسان کے تمام عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ انسان کا علمی کمال اس کے تمام عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر ایک انسان بظاہر بدصورت ہو، بظاہر اس میں کوئی خوبی حسن و جمال کے لحاظ سے نہ ہو، قد و قامت کے لحاظ سے نہ ہو، لیکن علمی کمال اس میں موجود ہو، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ امام جاحظ رحمہ اللہ یہ عقائد کے اعتبار سے معتزلی تھے، فروع میں حنفی تھے، اور یہ اتنے بدصورت تھے کہ ان کی کتاب الحیوان کے شروع میں ایک مقدمہ ہے، دیگر ان کے جنہوں نے ان کی سوانح لکھی انہوں نے بھی یہ جملہ ذکر کیا ان کے بارے میں کہ لو کان الخنزیر مسخا ثانیا لکان اجمل من جاحظ، کہ اگر خنزیر کو مسخ کر دو وہ بھی امام جاحظ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یعنی یہ بیچارے اتنے بدصورت تھے کہ انہیں دیکھ کر مائیں عورتیں گھر لے کر جاتی اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں امام جاحظ کے ذریعے۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے ان کو آنکھوں سے اشارہ کر دیا، تو امام جاحظ چونکہ بڑے بدصورت تھے اور عورت نے جب اشارہ کیا تو جب انسان ذرا بدصورت ہو، کوئی حسین و جمیل اشارہ کرے تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام جاحظ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، پیچھے چلے، عورت آگے ہے، امام جاحظ پیچھے ہیں، یہاں تک کہ گھر گئے، دروازہ بند کیا۔ عورت نے اپنی چھوٹی بچی کو آواز دی، وہ آئی، 5 سال کی بچی تھی، اسے قریب بلایا اور کہا بیٹی اگر تو نے دوبارہ بستر پہ پیشاب کیا اس بڑے میاں سے کہوں گی یہ تجھے کھا جائے گا۔ اس بچی نے جیسے امام جاحظ کو دیکھا تو اتنی خوفناک شکل تھی، اتنا بدصورت کہ وہ ماں کے قدموں میں پڑ گئی، اماں ابھی معاف کر، آئندہ بستر پہ پیشاب نہیں کروں گی۔ تو جب ماں نے یہ دیکھا تو دروازہ کھولا اور امام جاحظ کو دعا دی، اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے، بچوں کو ڈرانے کی انمول نعمت ہو۔ یعنی ایک طرف بیچارہ اتنا بدصورت ہے کہ مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے امام جاحظ کو لے کر جا رہی، لیکن ایک طرف کمال کتنا ہے کہ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری حضرت فرماتے ہیں جس نے ادب سیکھنا ہے امام جاحظ کی البیان و تبیین کا مطالعہ کرے۔ آج ادب کی دنیا میں امام جاحظ کی المحاسن والازداد، کتاب البخلاء، کتاب الحیوان، الادب والتبیین امام جاحظ کی نامور کتابیں ہیں۔ یعنی اتنا بدصورت ہے لیکن علمی کمال نے اس کی تمام بدصورتی پہ پردہ ڈال دیا۔ علم کے ساتھ اس کو ایسا شوق تھا، علم کا ایسا شیدائی تھا، ساری زندگی اس نے اپنی مطالعے میں گزاری، آخری عمر میں اس کو فالج ہو گیا۔ امام ابن العماد حنبلی رحمہ اللہ متوفہ 1089 ہجری کی کتاب شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ لکھا کہ آخری عمر میں جسم کے ایک حصے پہ فالج تھا، آدھا جسم کام نہیں کرتا تھا، ان کے سامنے کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس دور میں گھتوں پہ، چمڑوں پر جو چیز ملتی اس پہ لکھ دیا جاتا تھا، تو اب کتابوں کا ایک بہت بڑا جمگٹا تھا۔ تو امام جاحظ اپنے ایک ہاتھ سے کتاب نکالنے لگے تو وہ ساری کتابیں ان کے اوپر گر گئی۔ اب اپنا دفاع تو کر نہیں سکتے تھے، فالج میں تھے، تو امام ابن العماد لکھتے کانا موتہ بسقوط مجلدات العلم علیہ، ان کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ علم کی جلدوں کے نیچے دب کر ان کا انتقال ہو گیا۔ علم کا ایسا شیدائی کہ علم کی جلدوں کے نیچے دب کر امام جاحظ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عزیز طلبہ، یہ علم محنت سے آتا ہے۔ جتنی آپ وقت کی قدردانی کریں گے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو آنے والے وقت میں عزت دے گا۔ انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ فقطعک، وقت کی مثال تلوار ہے، آج آپ نے اس کو نہیں کاٹا، آنے والے وقت میں یہ آپ کو کاٹ دے گا۔ وقت کی مثال برف ہے، اگر اس کو پانی میں ڈالا تو پانی ٹھنڈا ہوگا، آپ کو نفع دے گا، اور اگر پانی میں اس کو نہیں ڈالا اور دھوپ میں رکھ دیا تو یہی جو برف ہے جب یہ پگھل جائے گی تو اب کیچڑ بنے گا، آنے والوں کے پھسلنے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ جب علم پختہ نہیں ہوتا انسان خود بھی بھٹک جاتا ہے، دوسروں کے بھٹکنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور جب علم پختہ ہوتا ہے خود بھی ہدایت پر ہوتا ہے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ حضرات سلف کی زندگی کو ہمیشہ مطالعے میں رکھیں، جنہوں نے ہمیشہ مطالعہ کیا، اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری، یہ سمت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے چھوٹی بڑی 513 کتابیں تصنیف کی۔ ان کے حالات پر ایک کتاب ہے شیخ عبد الحمید علوجی کی، مؤلفات ابن الجوزی کے نام سے،
وہ کتاب میں نے پڑھی اور ان کی کتابوں کی فہرست دیکھی، ان میں بعض کتابیں طبع ہیں، بعض نہیں ہیں، بعض کتابیں چند صفحوں پر ہیں، بعض مختصر رسالے، بعض طویل کتابیں، تو 513 چھوٹی بڑی کتابیں ایک عالم نے لکھی ہیں، علامہ ابن جوزی نے، جس میں ایک کتاب المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، تاریخ پر دار الکتب العلمیہ سے 19 جلدوں میں چھپی، موضوع روایات پر الموضوعات 4 جلدوں میں، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ 2 جلدوں میں انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، قرآن کریم کی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر 7 جلدوں میں لکھی ہے، قرآن کریم کے غریب الفاظ کی تشریح تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب کے نام سے انہوں نے 1 جلد میں لکھی۔ کوئی فن نہیں ہے جو علامہ ابن جوزی سے چھوٹا ہو کہ شیطان کیسے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، تلبیس ابلیس کے نام سے پوری کتاب انہوں نے اس میں لکھ لی، اپنی زندگی کے حالات پر سید الخاطر کے نام سے اپنی پوری آپ بیتی لکھی اور اپنی زندگی کے حالات لکھیں، انسان کی نفسانی خواہشات کیسے اس کو دین کے راستے سے روک دیتی ہیں، ضم الہوا کے نام سے مستقل اس پر کتاب لکھی۔ یعنی کوئی فن ایسا نہیں چھوٹا جس پر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے نہ لکھا ہو۔ اتنا بڑا کام کر کے کیسے چلے گئے؟ سید الخواطر میں ان کے حالات میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آج ہم اس کو مبالغہ سمجھیں گے، جن کا وقت انٹرنیٹ اور کیبل اور ٹچ موبائل میں گزر رہا ہے وہ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ او بھائی، جو تجھے لذت ٹچ موبائل کے چلانے میں آ رہی ہے اس سے کئی گنا لذت ان لوگوں کو مطالعہ کرنے میں آتی تھی۔ ان لوگوں کا وقت مطالعے میں لگتا تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا مطالعہ ہوتا تھا، اتنا بڑا تب یہ مطالعہ کر کے چلے گئے۔ اور یہ جلدیں اس دور میں 20 سے 25 صفحوں کی ایک جلد ہوتی تھی، اور وہ لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا، بڑا کشادہ، ایک صفحے میں 4 سے 5 سطریں۔ آج اگر کمپیوٹرائز ایک صفحہ ہے، یہ اس دور کے 20 صفحے بنتے تھے۔ وہ ہاتھ سے لکھا ہوتا، ایک جانب لکھتے تھے، دوسری جانب نہیں لکھتے تھے، 20 سے 25 صفحوں پر ایک جلد شمار ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کتنا کام لیا دین کا۔ ہمارے اکابر نے، اسلاف نے لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹائی پر بیٹھ کر دین کا وہ کام کر دیا جو میں اور آپ 400 اور 500 واٹ بلف لگا ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، قالین بچھی ہوئی ہو، نرم گدے ہوں، زندگی گزر جائے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھ نہیں سکتے۔ لکھنا تو دور کی بات ہے۔ ایک امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، متوفی 748 ہجری، علم حدیث اور رجال کے امام ہیں۔ ان کے شاگرد علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 771 ہجری۔ ان کی کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ میرے استاد امام ذہبی رحمہ اللہ وہ انسان ہے کہ اگر ایک ٹیلے پر اس کو کھڑا کر دو، 5 لاکھ راویوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو، لو اقیم علی اقیمۃ لعرف کل منہم باسمائہم واسماء آبائہم، ہر راوی کا نام بتائے گا، اس کے باپ دادا کا نام بتائے گا۔ 5 لاکھ راویوں کے حالات انہیں زبانی یاد تھے۔ یہ اسم بمسمى تھے، ذہب جیسے نام تھا، سونا کام بھی سونا تھا۔ آج ہمارے نام تو بڑے لمبے ہیں، 3 لائنوں میں ہمارا نام ہوتا ہے، شیخ التفسیر والحدیث، محقق العصر، امام العصر، لیکن وہ بیچارہ میری طرح اندر سے خالی۔ نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ہے انسان علم سے بھرا ہوا۔ پہلے کہتے نا ملا علی قاری، ملا جامی، تو وہ ملا ملا یملو، بھرا ہوا، علم سے بھرا ہوا۔ آج تو ہم کھانے سے بھرے، وہ لوگ تھے علم سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کی گفتگو علمی گفتگو تھی، وہ جہاں بیٹھتے علم کا چرچا ہوتا تھا۔ آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں گفتگو کس پر ہوتی ہے؟ کون سا موبائل اچھا ہے، کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، تیری کتنی زمینیں، میری کتنی ہیں، کتنے گھر بنا دیے، کتنی زمینیں خرید لیں۔ آج کی گفتگو اس پر۔ سلف کی گفتگو ہوتی تھی حدیث اور رجال پر، ایک ایک راوی کے حالات شروع ہوتے رات گزر جاتی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ متوفی 181 ہجری، اور ان کے ساتھ بحث ہوئی عبد الرحمن کی۔ مسجد کے دروازے پر تھے، حدیث اور رجال پر گفتگو شروع ہو گئی۔ شقیق بن حسن ایک راوی کے حالات اور روایت کی تحقیق پر گفتگو شروع کی۔ عشاء کے بعد گفتگو شروع ہوئی، فجر کی اذان ہو گئی، ایک حدیث کی تحقیق کی گفتگو ختم نہ ہو۔ علم تو اس چیز کا نام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ان لوگوں کی گفتگو علمی گفتگو ہوتی تھی۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ اس فن کے وہ امام، 273 کتابیں ایک عالم تصنیف کر کے چلا گیا۔ ان کی کتابیں سیر و اعلام النبلاء 26 جلدوں میں چھپی، اس پر مقدمہ ہے شعیب ارناؤوط کا۔
اسی طرح دکتور بشار عواد نے ان کے حالات پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے امام ذہبی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا۔ اس میں انہوں نے امام ذہبی کی ساری کتابوں کے نام لکھے۔ امام ذہبی کی سب سے بڑی کتاب تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام 36 جلدوں میں چھپی۔ انہوں نے سند کے اعتبار سے ہر ہجری میں کس کا انتقال ہوا، پہلی ہجری میں، دوسری میں، تیسری میں، پہلی ہجری سے لے کر 740 ہجری تک، یعنی گویا 750 سال کی تاریخ انہوں نے سن ہجری کے ترتیب سے لکھ دی۔ جس راوی کا انتقال جس سن میں ہوا ہے اس کا نام، اس کے حالات، اس کے بارے میں اہل علم کی آراء، اس کی سن وفات، اس سے مروی روایات، تمام کا تذکرہ تاریخ الاسلام میں۔ 26 جلدوں میں سیر و اعلام النبلاء لکھی، تذکرۃ الحفاظ 3 جلدوں میں لکھی، ضعیف راویوں کے حالات میزان الاعتدال فی نقد الرجال 7 جلدوں میں لکھے، صحاح ستہ کے روات کے حالات الکاشف فی معرفت مل و روایت فی الکتب الستہ نامی کتاب انہوں نے 3 جلدوں میں لکھ لی۔ یعنی کوئی فن ایسا نہیں ہے جو شاید ذہبی سے چھوٹ گیا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختصر وقت میں دین کے اتنے بڑے کام کر کے چلے گئے۔ بنیادی بات کیا تھی؟ انہوں نے اپنا وقت نہیں ضائع کیا۔ اس لیے عزیز طلب، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وقت کی نعمت دی ہے، بڑی انمول نعمت ہے۔ انسان کو ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن وقت کی نعمت انسان کو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو صرف اس لیے چھوڑا کہ آپ علم کے سفر کے لیے آئے۔ اب اس علم کے سفر کو اتنی محنت سے حاصل کریں کہ آپ وقت کے پیشوا اور مقتدا بن جائیں، اپنے اندر کمال پیدا کریں۔ کمال کا کاف ہٹتا ہے تو مال بچتا ہے۔ کمال آپ پیدا کریں، مال آپ کے قدموں میں آئے گا۔ عزت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا جب آپ نے اپنے اندر علمی کمال پیدا کیا ہوگا۔ اپنے وقت کو آپ نے ضائع نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں عزتیں عطا فرما دے گا۔ حضرات سلف کی کیسی زندگی گزری ہے، میں ایک واقعہ عرض کروں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ لوگ علم کا کتنا شوق رکھتے تھے۔ امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 170 ہجری، یہ علم عروج کے بانی ہیں۔ ان کا واقعہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں لکھا۔ جس وقت یہ علم عروج کو ایجاد کر رہے تھے تو ایک قافیہ کو ایجاد کرنے کے لیے کتاب ہاتھ میں تھی اور اس قافیے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ سوچتے ہوئے مسجد آ رہے تھے، ساتھ مطالعہ بھی چل رہا تھا۔ چلتے چلتے مسجد میں پہنچے، ایک ستون کے ساتھ ٹکرا گئے اور نیچے گرے، بے ہوش ہوئے۔ چند دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ گویا یہ ٹکرانا ان کے انتقال کا ظاہری سبب بن گیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو چلتے ہوئے بھی مطالعہ کرتے تھے کہ ہمارا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے لمحات کی اتنی قدردانی کی، اپنے ایک لمحے کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 463 ہجری، یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے تاریخ بغداد لکھی ہے جو 13 جلدوں میں چھپی۔ بغداد میں آنے والے تمام نامور علماء، تاجر، شعراء، حفاظ حدیث، محدثین، مفسرین، سب کا تذکرہ کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے حالات میں ایک جملہ لکھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں، کان الخطیب یمشی وفی یدی جزء یطالعہ، خطیب بغدادی راستے میں چلتا تھا، ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور مطالعہ کرتا تھا۔ تب اللہ رب العزت نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس نے ایک مستقل کتاب لکھی، جنہوں نے علم کی خاطر سفر کیے۔ الرحلہ فی طلب الحدیث کے نام سے پوری کتاب لکھی۔ شرف و اصحاب الحدیث، محدثین کے تذکرے پر مستقل کتاب۔ الفقی والمتفقہ کے نام سے 2 جلدوں میں الگ انہوں نے کتاب لکھی۔ تاریخ بغداد کے نام سے 13 جلدوں میں الگ انہوں نے کتاب لکھی۔ الکفایہ فی علم روایہ کے نام سے 2 جلدوں میں ان کی مستقل کتاب، جو انہوں نے صرف اصول حدیث پہ لکھی ہے۔ یعنی کوئی موضوع ایسا نہیں جو خطیب سے اصول حدیث پہ چھوٹا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلاف نے اس علم کو محنت سے حاصل کیا۔ اگر آپ بھی چاہیں کہ اللہ آپ کو مستقبل میں عزت دے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، علم کی خاطر آئیں، اپنی تمام توجہات علم پر لگائیں، یکسوئی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں۔ آنے والے وقت میں اللہ رب العزت آپ کو بھی یہی عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1402 ہجری، جنہوں نے فضائل اعمال، فضائل صدقات لکھی، اللہ نے کتنی عزت انہیں عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے کتنی محنت سے اس علم کو حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے حالات پر آپ بیتی کے نام سے کتاب لکھی۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میری جوتیاں ٹوٹ گئیں، کہا 6 مہینے گزر گئے، مجھے ٹائم نہیں ملا جوتیاں خریدنے کا اور نہ اس جوتیوں کو سلائی کرنے کا، کیونکہ اس کے لیے مدرسے سے نکلنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا مدرسے سے نکلوں گا وقت لگے گا، کیوں نہ وقت میرا مطالعے میں لگ جائے۔ 6 مہینے تک مدرسے سے باہر ہی نہیں نکلے۔
नमाज से फारिग हुए, क्लास से फारिग हुए, मुताला, सारा वक्त इन्होंने मुताले और इल्म पे लगाया, तब अल्लाह ने आज शेखुल हदीस बनाया। हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह आप बीती में लिखते हैं, हज़रत की किताब है औजज़ुल मसालिक, मुअत्ता मालिक पर इससे बड़ी शरह, मुफस्सल शरह कोई नहीं है। इस वक्त ये शरह 20 जिल्दों में बेरूत से तबाह हो चुकी है। हज़रत ने इस पर काम किया। बज़लुल मजहूद जो अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हैं, लेकिन उसमें सारी मुआवनत जो की हैं वो शेखुल हदीस साहब ने की है। इसलिए हज़रत मुक़दमे में फरमाते हैं, बेहतर तो ये किताब को मौलाना ज़करिया की तरफ मंसूब किया जाता, लेकिन चूँकि मैं उनका शेख हूँ, उन्होंने मेरी तरफ निस्बत कर दी, वरना असल काम तो उन्होंने किया। इतना बड़ा काम करके एक आदमी गया, अलकौकबुद्दुर्री पर पूरा हाशिया उन्होंने लिखा, लामिउद्दरारी पर पूरा हाशिया उन्होंने लिखा, बुखारी पर तकरीर बुखारी के नाम से 2 जिल्दों में उनकी किताब छपी, अलकंजुल मुतवारी के नाम से इस वक्त 20 जिल्दों में बुखारी के उनके इफादात छपे हुए हैं। अल्लाह ने एक आलिम से इतना बड़ा दीन का काम ले लिया। फरमाया करते थे कि मैंने रात का खाना तर्क कर दिया था, रात के खाने में वक्त लगता था, तो मैंने कहा क्यों ना ये वक्त मेरा इल्म में लग जाए। तो कहा मेरी एक बहन थी, वो मेरा नाज बर्दाश्त करती थी, कभी वो आती तो मुझे खाना खिला देती, वो मेरे मुंह में लुकमा डालती, इस दौरान में लिखता था। किसी दिन अगर वो ना आती, बीमार होती, मसरूफियत होती, तो मैं अपना खाना छोड़ देता था कि खाने में वक्त लगेगा, क्यों ना ये वक्त इल्म में लग जाए। आज अगर मुतलक कहते हैं ना शेखुल हदीस, तो मुराद मौलाना ज़करिया साहब होते हैं। अल्लाह ने ये इज़्ज़त वैसे नहीं दी। इल्म की बुलंदियों पर जो भी पहुंचता है, आसमान हिदायत का जो भी सितारा बनता है, वो तब बनता है जिसने माजी की ज़िंदगी में मेहनत की होती है। इस दीन में स्टेज पर वही आएगा जो मेहनत से आगे बढ़ेगा। यहाँ सिफारिश नहीं चलती, यहाँ दौलत काम नहीं आती, यहाँ पैसा और डिग्री काम नहीं आएगी, यहाँ आपकी मेहनत, इस्तेदाद, आपका खुदा से ताल्लुक़ काम आएगा। इस इल्म को हासिल करना है, तक़वा से हासिल करें, मेहनत से हासिल करें। जितना ज़िंदगी में तक़वा होगा इतना अल्लाह आपको नवाजेगा। खुदा न करे अगर इल्म तो है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान की निगाहें गलत देख रही हैं, बदनज़री के गुनाह में मुब्तला है, दीगर गुनाहों में मुब्तला है, तो ये दीन का इल्म नहीं आएगा। दुनिया की मालूमात आएंगी, दीन नहीं आएगा। कुरान करीम में अल्लाह ने इल्म को तक़वा से जोड़ा, वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। तक़वा होगा, अल्लाह इल्म अता फरमाएगा। वहिब्बु अन अकूना आलमन नास क़ाल इत्तक़िल्लाह तकुन आलमन नास। तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें बड़ा आलिम बना देगा। आज आप देखो, अल्लाह ने जिनको इज़्ज़त दी, उनकी ज़िंदगी में ये 2 वसफ़ थे। उनका अल्लाह से ताल्लुक़ था, गुनाहों से बचते थे। नंबर 2, उन्होंने इल्म को मेहनत से हासिल किया। जैसे मैंने अर्ज़ किया, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ज़िंदगी में कितना तक़वा है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तहज्जुद की नमाज में 10 से पारे कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक में इनका मामूल था, सहरी के बाद तिलावत शुरू करते, इफ्तारी तक इनका कुरान पूरा हो जाता था। इमाम बुखारी को अल्लाह ने आज अगर इज़्ज़त दी, दूसरी तरफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 150 हिजरी, ये सुन्नत के वो इंसान हैं जो अक्सर इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज अदा करते थे। ये सुन्नत के वो इंसान हैं जिन्होंने 1 रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ा। इस उम्मत में 4 आदमी गुजरे जिन्होंने 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ा, 2 सहाबा में, 2 ताबीईन में। सहाबा में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और नंबर 2 हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ताबीईन में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह। अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ मजबूत था, तब अल्लाह ने आज इमाम आज़म को कितनी इज़्ज़त दी कि इस वक्त 44 करोड़ 56 लाख इंसान फ़िक़्ह हनफ़ी पे चल रहे हैं। दुनिया के अंदर मज़ाहिब में, फ़िक़ी मज़ाहिब में सबसे बड़ा जो मज़हब है वो फ़िक़्ह हनफ़ी मज़हब है। आज अगर देखा जाए 1/3 से ज़्यादा लोग फ़िक़्ह हनफ़ी पे चल रहे हैं। हालांकि इमाम अबू हनीफ़ा ने कोई ज़्यादा मुताला नहीं किया, उस दौर में तो किताबें छपी हुई नहीं थी। 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में इंतकाल हो गया। इल्म हदीस की तो बाकायदा तदवीन और बाकायदा इसे मुदव्वन करना, ये तो 2री सदी से शुरू हुआ और 3री सदी में सब किताबें लिखी गईं। 1ली सदी के आखिर तक तो ये नहीं था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने सन 99 हिजरी में सबको मुतवज्जे किया इल्म हदीस के लिखने की तरफ। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने इल्म हदीस को मुदव्वन किया। इसलिए अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह तबयीज़ुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िब अबी हनीफ़ा में लिखते हैं, अव्वलु मन दव्वन इल्म शरीआ वरत्तबहु अबवाबन सुम्मा तबिअहु मालिक इब्न अनस फ़िल मुअत्ता वलम यसबक़ अबा हनीफ़ा अहद। इल्म शरीयत को सबसे पहले तो आपने मुदव्वन किया, तो गोया आपसे पहले हदीस बाकायदा तदवीन नहीं है, आपने कोई किताबें इतनी मुताला नहीं की, लेकिन 1 रकात में खुदा का कुरान पूरा पढ़ा, इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। तक़वा का इतना एहतमाम जिसे कर्ज दिया उसकी दीवार के साए में नहीं बैठे, कहीं सूद में शुमार ना हो जाए, तब अल्लाह ने आज इज़्ज़त अता फरमा दी।
یہ عزتیں ویسے اللہ نہیں دیتا، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ محنت کو، تقوی کو، تعلق کو دیکھتا ہے۔ انسان کا جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے ساتھ جتنی وہ محنت کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 593 ہجری، اللہ تعالیٰ نے آج ہدایہ کو بڑی قبولیت دی ہے۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم، صحیح بخاری، ہدایہ اور مولانا روم کی مثنوی، یہ 4 وہ کتابیں ہیں جس کا مثل دنیا میں نہیں۔ یہ 4 بڑی عجیب کتابیں لکھی گئیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو حضرت شاہ صاحب کی وسعت مطالعہ، علوم اور افکار کی گہرائی سے واقف ہیں، وہ اس جملے سے واقف ہیں کہ شاہ صاحب فرماتے تھے، اگر مجھے کہو میں فتح القدیر جیسی شرح لکھ دوں گا، لیکن کہو کہ ہدایہ لکھو تو میں ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے امام العصر جن کے علوم اور افکار کو آج تک امت نقل کر رہی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں ہدایہ جیسی کتاب نہیں، چند سطریں نہیں لکھ سکتا۔ اللہ نے صاحب ہدایہ کو یہ عزت کیسے عطا فرمائی؟ علامہ تاش کبرا زادہ رحمہ اللہ کی کتاب مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ، اور علامہ اکمل الدین بابرتی کی کتاب العنایہ فی شرح الہدایہ، ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صاحب ہدایہ نے ہدایہ کو تصنیف کیا ہے 13 سال کے عرصے میں۔ 13 سال میں انہوں نے یہ 4 جلدیں لکھی ہیں، اور 13 سال روزے کی حالت میں لکھی۔ جس دن صاحب ہدایہ کا روزہ نہیں ہوتا تھا اس دن یہ لکھتے نہیں تھے، اور عجیب بات، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ ان کے خادم کھانا لے کر آتے تو یہ خادم کو بھیج دیتے، وہ کھانا رکھ کے چلا جاتا۔ صاحب ہدایہ اس کے بعد کسی شاگرد کو، دوسرے کو بلا کر کھانا کھلا دیتے کمرے میں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میرے روزے کی حالت ہے۔ 13 سال روزے کی حالت میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، تب اللہ نے آج اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ فقہ حنفی میں جس کتاب کا مثل کوئی نہیں وہ ہدایہ۔ 13 سال روزے کی حالت میں لکھنا آسان کام نہیں۔ تو اللہ نے جن کو عزت دی ہے، میں نے عرض کیا، ان کی زندگی میں یہ وصف تھا، ان کا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا، تقوی ان کی زندگی میں تھا، محنت بہت تھی۔ اس لیے عزیز طلبہ، وقت کو ضائع نہ کریں۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ کی تمام تر توجہات صرف اور صرف کتاب پر ہوں، اپنے استاد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اپنے لمحات زندگی کی قدردانی کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اگر آج حافظہ کمزور ہے، بعض طلبہ کہتے ہیں حافظہ کمزور ہے، اللہ سے مانگے۔ جس رب نے علامہ انور شاہ کشمیری کو حافظہ دیا، جس نے امام ذہبی اور ابن حجر کو حافظہ دیا، وہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، وہ مجھے اور آپ کو بھی حافظہ دے سکتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے عطا میں کمی نہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 792 ہجری، ان کا واقع شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں، بڑے کن ذہن تھے، سبق انہیں یاد نہیں ہوتا تھا، استاد سبق پڑھاتا تو انہیں سبق سمجھ نہ آتا، استاد اگلے دن سنتا، یہ سبق نہ سنا سکتے، طالب علموں سے تکرار کرتے تب بھی بات سمجھ نہ آتی، لیکن محنت نہیں چھوڑی، اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑا، راتوں کا اٹھنا نہیں چھوڑا، انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی، اللہ سے مانگتے رہے، اے اللہ مجھے حافظے کی نعمت عطا فرما کہ میں استاد کے سبق کو سمجھ جاؤں۔ ایک دن کہتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگا، آؤ تفتزانی ذرا باہر تفریح کے لیے گھومیں۔ تو کہتے میں نے خواب میں کہا مجھے سبق یاد نہیں، سبق سمجھ نہیں آیا، تفریح کے لیے گھوموں گا تو اور سبق یاد نہیں ہوگا، میں نہیں جا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ساتھی آیا، کہا آؤ چلتے ہیں ذرا گھوم کے آتے ہیں، بہت پڑھ لیا، جیسے آج کل کہتے ہیں بہت پڑھا بس کرو، سر میں درد ہوگا۔ پڑھا کیا تو نے جو سر میں درد ہوگا؟ تو اس نے بھی کہا چلو باہر گھومتے ہیں، پھر وہ نہیں گئے۔ تیسری دفعہ اس نے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا رہے۔ اب علامہ تفتزانی کہتے ہیں میں خواب میں ایک دم اٹھا، ننگے پاؤں بھاگتا ہوا گیا تو باہر دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ میں ایک درخت ہے، اور درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی۔ آپ نے فرمایا تفتزانی ہم نے تجھے بلایا اور تم نہیں آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بلا رہے ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا میں پہلے ہی آ جاتا۔ فرمایا کیوں تاخیر ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، سنتا ہوں سبق یاد نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح فما کا، منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا، حضور نے اپنا لعاب دہن علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے منہ میں ڈال دی۔ جب صبح ہوئی استاد کے درس میں آئے، اب استاد سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ اعتراض کر رہے ہیں، استاد سبق پڑھا رہے ہیں، یہ اشکال کر رہے ہیں۔ استاد حیرت میں پڑ گیا، جو طالب علم سبق سمجھتا نہیں تھا آج وہ سبق آگے چلنے نہیں دے رہا، بات بات پر اشکال، بات بات پر اعتراض۔ اس نے قریب بلایا، قریب بلا کر کہا اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ایک تبدیلی تو عمران خان لا رہے۔
اس نے کہا یہ تبدیلی کیسے آ گئی کہ کل تک تمہیں سبق نہیں سمجھ آ رہا، آج تم فنی اعتراضات، فنی اشکالات تم نے کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے خواب سنایا کہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے۔ پھر اللہ نے اس دن کے بعد علامہ تفتزانی کو ایسا حافظہ، ایسی صلاحیت اور استعدادیں عطا فرما دی، انہوں نے ایسی کتابیں لکھ کر گئے۔ آج درس نظامی میں جن کی کتابیں سب سے زیادہ نصاب میں شامل ہیں وہ علامہ تفتزانی۔ التہذیب متن ان کا لکھا ہوا ہے، مختصر المعانی ان کی لکھی ہوئی ہے، مطول اکثر جگہ سرحد میں پڑھائی جاتی ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، شرح عقائد انہی کی تصنیف ہے، تلویح انہی کی کتاب ہے، شرح مقاصد علامہ تفتزانی کی ہے۔ جو کتابیں لکھی اللہ نے قبولیت عطا فرما دی، اور ایسی کتابیں لکھی کہ کل تک وہ علامہ تفتزانی جو خود سبق نہیں سمجھتا تھا، آج اس کی لکھی ہوئی کتابیں علماء بھی کما حق کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ سب کچھ کیسے فرق آیا؟ اللہ سے تعلق مانگنا اور دعاؤں پر۔ اس لیے اگر حافظے کی کمی ہے، کبھی یہ بہانہ نہ ہو کہ حافظہ کمزور ہے، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اللہ رب العزت انسان کو نوازتا ہے، اور ایسا نوازتا ہے کہ اللہ پھر علم وہابی دیتا ہے۔ دیکھیں علم وہابی جو ہوتا ہے یہ اللہ سے تعلق پر ملتا ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ علم کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ میں ماضی قریب کی مثال دیتا ہوں، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے علوم کو کھول دیا تھا۔ انہوں نے صرف لفظ اللہ کی تحقیق پر فتح اللہ بخصائص اسم اللہ، لفظ اللہ کی تحقیق پر 2 جلدوں میں کتاب لکھ لی۔ النجم السعد فی مباحث اما بعد، لفظ اما بعد کی تحقیق پر عربی میں پوری کتاب ان کی۔ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کما صلیت علی ابراہیم، جن طلبہ نے مختصر المعانی پڑھے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تشبیہ کے اندر اصل یہ ہوتا ہے مشبہ بھی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، مشبہ کا کم ہوتا ہے۔ زید کل اسد، جب ہم کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح شجاعت میں، تو شجاعت اور بہادری شیر میں زیادہ ہے اور زید کے اندر کم ہے۔ تو اب یہاں جب تشبیہ دی جاتی ہے تو جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے وہ مشبہ بھی میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو کما صلی تعالیٰ ابراہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اس سے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کم ہے، جو آپ کو یہ تشبیہ دی گئی۔ اب محدثین وجہ تشبیہ کے مختلف یہاں جوابات دیتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو میں نے پڑھے 5 اور 6، اس سے زیادہ کوئی جواب محدثین نہیں دیتے۔ لیکن مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فتح العلیم بحل اشکال التشبیہ العظیم کما صلیت علی ابراہیم، یہ کتاب عربی زبان میں تقریباً 500 صفحات پر ہے۔ اس میں انہوں نے 190 جوابات اس ایک اشکال کے دی۔ ایک کتاب، پوری ایک کتاب ایک اشکال کے جواب میں، فتح العلیم بحل اشکال التشبیہ العظیم کما صلیت علی ابراہیم، کہ کما صلیت میں جو تشبیہ ہے اس تشبیہ عظیم کا جواب کیا ہے؟ فتح العلیم، اللہ نے علیم ذات نے میرے لیے علم کو کھولا اور میں وہ جوابات دے رہا ہوں۔ 190 جوابات انہوں نے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں گزرا جس نے ایک سوال کے 190 جواب دیے، اور وہ بھی ایسا فنی اشکال ہو۔ اور یہ وہ عالم ہے جس نے 190 جواب، جو کتابوں کے نہیں وہابی علم ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اندازہ ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہے، کتابی علم نہیں تھا۔ تو جب انسان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تقوی پہ چلتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر یوں علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ رب العزت سے زیادہ مانگیں۔ تہجد کی نماز کا خوب اہتمام کریں، تہجد میں اٹھیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ وہ 7 سمندروں کا پیدا کرنے والا، سارے دریاؤں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن آنسوں کے قطرے سے اسے بڑی محبت ہے۔ دریاؤں کا خالق وہ ہے، ندیوں کو روانی اس نے دی ہے، لیکن آنسوں کے قطرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب یہ آنسوں کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ندامت کے آنسوں بہا کر اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ ماضی میں جو وقت گزر گیا، اگر غفلت میں محنت نہ ہو سکی، آج مانگیں، اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو حافظہ دے دے گا، آنے والے وقت میں اللہ آپ کی استعداد میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ کے خزانے میں تو کمی کوئی نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے، نماز ختم ہوتی ہے اٹھ کے فوراً پیچھے بھاگتے ہیں۔ 2 منٹ بیٹھ کر ذکر اذکار کر دیے، اللہ سے مانگا، 2 رکعت نوافل پڑھ لیے۔ اللہ سے تعلق نوافل سے مضبوط ہوتا ہے۔ فرض نماز تو اللہ نے ویسے ہم پہ فرض کی ہے، نہیں پڑھیں گے تو پکڑے۔ اصل تعلق تو نوافل سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے،
ایک آدمی کا وقت ہے صبح وہ مزدوری کے لیے آتا ہے، 8 سے لے کر 5 تک اس کی ٹائمنگ ہے۔ اب 8 سے 5 تک وہ مزدوری کرتا ہے، 15,000 اس کی تنخواہ ہے۔ اب یہ ٹائمنگ تو وہ پوری دے گا جو اسے تنخواہ مل رہی ہے، اس پر لازم ہے وقت دینا۔ لیکن اگر وہ 5 بجے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور کام کرتا ہے 6 بجے تک، تو مالک بڑا خوش ہوتا ہے، سیٹ اور مینیجر بڑا خوش ہوتا ہے۔ 5 بجے ٹائم ہے لیکن محنت کرتا ہے 6 بجے تک، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ بھی تب خوش ہوتا ہے، میں نے نمازیں 5 فرض کی لیکن یہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، تہجد اور چاش بھی پڑھ رہا ہے، یہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو بھی پڑھ رہا ہے، تب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات بڑی غنی ذات ہے۔ انسان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے، تم 1 گز آگے بڑھو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 1 بالش بڑھو میں 1 گز بڑھوں گا، تم 1 گز بڑھو گے میں 1 باں بڑھوں گا، تم پیدل چل کر آؤ گے اللہ کی رحمت تمہارا استقبال دوڑتے ہوئے کرے گی۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، چھوٹے عمل پر انسان کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں عزت تب آپ کو ملے گی جب آپ کے علم میں پختگی ہوگی۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز عزت ہے، اور عزت اللہ نے دین میں رکھی، مال اور دولت میں عزت نہیں۔ یہ بڑے بڑے آپ دیکھو، پہلے جو وزیر اعظم گزرے کچھ وقت کے بعد وہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، آج وہی ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کوئی عزتیں نہیں، ان کو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایک جیل میں کبھی دوسرے میں، کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری میں، زنجیریں ان کو لگی ہوتی ہیں، اخبارات میں ان کی خبریں، اتنی کرپشن، یہ عزت ہے؟ اللہ نے اصل عزت دین میں رکھی، اور دین میں تب عزت جب دین کو محنت سے حاصل کرو گے، ہر آنے والے وقت میں اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ عزیز طلبہ، محبت لباس سے نہیں آتی، محبت آپ کی 40 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑی سے نہیں آئے گی، محبت 1.5 لاکھ کے آپ کے موبائل سے نہیں آئے گی، محبت آپ کی علمی استعداد اور صلاحیت سے لوگوں کے دلوں میں آئے گی۔ پھٹا ہوا لباس ہوگا لیکن علم جب آپ کے اندر پختہ ہوگا، جس مجلس میں جاؤ گے نا، خوشبو کی تعریف نہیں کرنی پڑتی، حسن کی تعریف نہیں کرانی پڑتی، صاحب علم آدمی کے علم کی تعریف نہیں کرنی پڑتی، صاحب علم آدمی کی گفتگو بتاتی ہے علم والا بول رہا ہے۔ اس لیے علم ہوگا تو آپ علماء کے مجمع میں بات کر سکو گے۔ عالم وہ نہیں جو عوام میں بات کرے، عوام تو کل انام، ان میں کوئی بھی اچھی تقریر کرے وہ کہتا ہے غٹ مولا ہے، ان کو کیا پتہ۔ عوام کے ہاں 3 چیزیں، تعبیر، تقریر، تعویذ۔ جس کو تعویذ کرنا ہے، جو خواب کی تعبیر بتائے، جو تقریر کرے، بڑا مولوی۔ علم کی عزت وہ ہے کہ صاحب علم بولے کہ یہ علم والا ہے۔ اس لیے سفیان ابن عیینہ فرماتے تھے کسی کے انتقال کے بعد عوام پر نگاہ نہ رکھو، اہل علم پر دیکھو، اہل علم اس کے بارے میں کیا رائے دیتے۔ اگر اہل علم اس کی تعریف کریں تو سمجھو کہ وہ قابل تعریف آدمی ہے، اہل علم اگر اس پہ نکتہ چینی کریں تو سمجھنا کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس علم میں جتنی آپ کی محنت ہوگی اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے، میں چند واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں، انہوں نے ایک رات میں پورے فن کو حاصل کیا۔ آج تو ہم نحو اولا سے پڑھتے ہیں، رابعہ تک 4 سال پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی نحو میں پختگی نہیں آتی۔ خامسہ میں پہنچ جاتے ہیں، استاد بولتا ہے مفعول لہو کی تعریف کرو، مفعول ماہو کیا ہے، ذوالحال کیا ہے، تمیز کیا ہے، تو ہمیں بتانا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو ایک رات میں فن کے امام بن جاتے تھے۔ امام ابو بکر ابن انباری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب آئے اور مسئلہ پوچھنے لگے علم عروض کا۔ اب انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے آج یہ اپنے اوپر طے کیا ہے، میں علم عروض پہ بات نہیں کروں گا، کل آپ سے بات کر لوں گا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے امام خلیل بن احمد کی کتاب منگوائی، کتاب العروض، اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پوری رات میں اس کی پوری کتاب سمجھ کر انہوں نے مطالعہ کر دی۔ صبح جب وہ علم عروض پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا، آپ گفتگو کرتے رہے، وہ اشکال کرتا جواب دیتے، سوال کرتا جواب دیتے۔ فرمانے لگے ایک رات پہلے تک میں علم عروض سے جاہل تھا، اور ایک رات بعد آج الحمدللہ میں علم عروض کا عالم ہوں۔ ایک رات میں انہوں نے پورے فن کو حاصل کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے تو جو ایک رات میں پورا فن پڑھ لیتے۔ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، خواب کی تعبیر پوچھی، اس نے کہا یار کل آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے کہا میرے بہت سے خواب ہیں، کہا کل آپ کو سب کی تعبیریں بتاؤں گا۔ رات کے وقت کتاب لے لی، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، عبد الغنی نابلسی کی، پوری کتاب لی، رات بھر مطالعہ کرتے رہے، ساری کتاب پڑھ لی، خواب کی ساری تعبیرات سمجھ لی۔ صبح آئے، جتنے خواب پوچھے بتاتے رہے ان کو، مشکل سے مشکل خواب پوچھتے وہ تعبیر بتا دیتے۔ فرماتے کل تک میں خواب کی تعبیر سے جاہل تھا، آج الحمدللہ خواب کی تعبیر کا میں عالم ہوں۔ یہ لوگ ایک رات میں فن کو حاصل کر رہے تھے، اور ہم سال میں نہ حاصل کر پائے، ہماری محنت میں کچھ کمی ہو گئی۔ اسلاف کی محنت بہت زیادہ تھی، وہ لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگاتے تھے۔
اللہ سے مانگتے تھے، روتے تھے، ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عزت دی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث الساری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں آدم بن ابی ایاس رحمہ اللہ کے درس میں جاتا تھا، میرے اوپر ایسے وقت آئے کہ میں پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، فرمایا پتے کھا کر میں گزارا کرتا تھا۔ کہا پھر ایسا وقت آیا جب میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، اب کھانے کے لیے تو میں نے اپنا لباس بیچ دیا، صرف ایک ازار تھی جو میں نے پہنی ہوئی تھی۔ اب میں استاد کے درس میں نہیں جا سکتا تھا، لباس میرے پاس نہیں تھا۔ ایک دن، دو دن، تیسرا دن ہوا تو میرے ساتھی مجھے تلاش کرنے لگے، کہاں چلے گئے؟ تلاش کرتے کرتے میری جگہ پہنچ گئے۔ کہا بھائی بخاری تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے وجہ بتائی، میرے پاس لباس نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ میں نے فروخت کر دیا۔ کہا ساتھیوں نے پھر مجھے 2 درہم دیے، انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے لباس خریدا، دوبارہ استاد کے درس میں آ گئے۔ یعنی جو امام بخاری جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آج دنیا میں اس کی کتاب کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری۔ کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، لیکن علم کو محنت سے حاصل کیا۔ آج اللہ رب العزت نے آسمان ہدایت کا ان لوگوں کو آفتاب اور ماہتاب بنا دیا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ محنت کو دیکھتا ہے، طلب کو دیکھتا ہے۔ طلب تھی تو بلال حبشی کو حبشہ سے لایا اور اتنا مقام دے دیا کہ حضور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سن رہے ہیں۔ طلب نہیں ہے تو اپنا چچا ہے ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تو طلب کو دیکھتا ہے، انسان کتنی طلب کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس لیے میری ساری گفتگو کا خلاصہ، اپنے آپ کو محنت کے ساتھ جوڑیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ کوئی بات نہیں سمجھ آئے اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام بڑا رکھیں۔ آج کل نئی نسل میں ادب اور احترام ختم ہو گیا۔ چند لفظ جو آدمی سیکھ لیتا ہے بس اس سے ادب رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ فضا پہلے مدارس میں نہیں تھی، اب کچھ جگہ بعض طلبہ میں ہوتی ہیں، عموماً ذہین طلبہ میں۔ جو ذہین اور باصلاحیت ہوتے ہیں ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، تکبر ہی وہ گناہ ہے کہ ابلیس جو راندے درگاہ ہوا تکبر کی وجہ سے ہوا۔ اکثر لوگ جو بھٹک جاتے ہیں وہ ذہین لوگ بھٹکتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ذہانت پہ ناز ہوتا ہے، اس وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے تواضع آئے، جتنا علم بڑھے 2 صفتیں بڑھیں، خشیت اور تقوی۔ اگر علم کے ساتھ خشیت نہیں آئی، علم کے ساتھ تواضع نہیں آئی، اللہ سے معافی مانگے کہیں یہ علم وبال کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں یہ علم ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ جتنے فرقوں کے بانی جاہل نہیں تھے، ان سب کے پاس علم تھا، یہ صاحب علم لوگ تھے، مطالعے والے لوگ تھے، لیکن بھٹک گئے۔ ہدایت تو رب کے اختیار میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ رب العزت کو جو چیز پسند ہے وہ تواضع۔ اس لیے خشیت اور تواضع کے ساتھ جتنا ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ دے گا۔ اس لیے کبھی تکبر نہ ہے، استاد کی بے ادبی کبھی نہیں کرنی۔ جن اساتذہ سے پڑھتے ہو ہمیشہ ان کا ادب اور احترام رکھو، ان اساتذہ سے ہمیشہ محبت سے بات کرو، ان اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرو گے اللہ علم کا نور آپ کے دلوں میں ڈال دے گا۔ استادوں کی محبت دل میں رکھو گے اللہ مشکل سبق آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ آج جو طلبہ کہتے ہیں استاد کا سبق نہیں سمجھ میں آ رہا، بعض تبصرہ کہتے ہیں استاد نے صحیح نہیں پڑھایا۔ استاد نے ٹھیک پڑھایا، تیرے دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہر زمین پہ غلہ نہیں اگتا، ہر زمین پہ فصل کاش نہیں ہوتی۔ وہ زمینیں جو بیج کو قبول کرنے کی، وہ زمینیں جس پہ ہل چلانے کے وہ قابل ہوتی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ فصلوں کو لگاتا ہے۔ پھر ایسی فصلیں، ایسے پھول اگتے ہیں جن کی مہک سارے محلے میں چلی جاتی ہیں۔ عاجزی ہوگی، استاد کا ادب اور احترام ہوگا، اللہ آپ کے علم کی خوشبو کو ساری جگہ پھیلا دے گا۔ خدا نخواستہ اگر بے ادبی ہوگی اللہ علم سے محروم کر دے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک طالب علم شریک ہوتے تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا مفتی محمد معین صاحب۔ کہا وہ ایسے ذہین طالب علم تھے، کہا سابعہ کے سال وہ ہمارے ساتھ درس میں تھے، ابتدا سے پڑھا، ان کی ذہانت اتنی کہ ہر امتحان میں پوزیشن آتی تھی اور کتابوں کو اپنے مطالعے سے حل کر دیتے تھے۔ حاشیے کی ساری باتوں کو وہ سمجھتے تھے، جو بات ایک دفعہ پڑھ لے اسے وہ بھولتی نہیں تھی، اتنا غضب کا اس کا حافظہ تھا۔ ایک دفعہ استاد ہدایہ پڑھا رہے تھے، سابعہ کے اندر ہدایہ رابع کا سبق تھا، استاد نے سبق پڑھایا، انہوں نے اشکال کیا، استاد نے جواب دے دیا۔ ان کو اپنی ذہانت پہ بڑا ناز تھا، کہا کہ تمہیں اشکال کا جواب آتا نہیں، صحیح پڑھا سکتے نہیں اور مسند پر آ کر پڑھاتے ہو۔ وہ کتاب اٹھائی استاد کی طرف پھینک دی، کہا پڑھانا آتا نہیں اور پڑھانے کے لیے آ جاتے ہو۔ استاد کی بے ادبی کی، استاد نے کوئی جملہ نہ کہا۔
اپنی نگاہیں جھکا دی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ بھری کلاس کے اندر اس نے کتاب اٹھا کر پھینکی، کتاب کی بھی توہین کی، استاد کی بھی توہین کی۔ استاد نے کچھ نہ کہا، چند دیر آنسو بہائے، اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عرصہ دراز کے بعد میں ایک سفر میں جا رہا تھا، تو ایک جگہ ریل گاڑی سے میں نیچے اترا اسٹیشن پر، تو میری ایک آدمی پر نظر پڑ گئی۔ اسٹیشن پر عموماً لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ گلے میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے، پان، چھالیے، مختلف چیزیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کہا ایک شخص پہ میری نگاہ پڑی، اس نے ایک لٹکایا ہوا تھا اور اس کے پاس یہ چھالیے، پان، مختلف چیزیں تھیں، پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے تھے، ایک ہاتھ میں جھاڑو تھا، ساتھ ساتھ اسٹیشن پہ جھاڑو بھی دیتا تھا، بال اس کے پراگندہ تھے، لباس اس کا پھٹا ہوا تھا، چہرے پہ اس کے گرد و غبار اور ایک نحوست چھائی ہوئی تھی۔ کہتے میری نظر پڑی، میں سمجھے شاید یہ میرا ساتھی ہو، لیکن پھر میں نے کہا مجھے غلط فہمی نہ ہو، میں قریب گیا، سلام کیا، میں نے کہا تم فلاں تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں فلاں ہوں۔ کہا تم وہ تو نہیں جو فلاں جگہ ادارے میں پڑھتے تھے، ہر امتحان میں پوزیشن لیتے اور ہمیں تکرار کراتے تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا یہ تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اللہ نے تو تمہیں ایسا حافظہ دیا تھا، جو بات سنتے تمہیں یاد ہو جاتی، آج یہ کیفیت کیا ہوئی؟ کہا جب سے استاد کی میں نے بےادبی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حافظے کی نعمت چھین لی، جو میں نے پڑھا تھا وہ سب کا سب مجھ سے بھول گیا، اب میں پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، یہاں تک کہ علم سے بھی محروم ہو گیا، دورہ حدیث بھی نہ پڑھ سکا، کوئی ایسا ذریعہ اور سبب بن گیا، مدرسے سے اس کا اخراج ہو گیا، دورہ حدیث بھی رہ گیا، قرآن یاد کیا تھا وہ بھی بھول گیا، علم بھی سارا چلا گیا، اور آج پانچے ٹخنوں سے نیچے گرد و غبار اس کے کپڑے اور لباس پر، اور وہ اسٹیشن پہ جھاڑو دے رہا اور چھالی اور ٹافیاں بیچ رہا۔ تو ذہانت کوئی کام نہ آئی، اس لیے بے ادبی کبھی نہیں ہو۔ یہ علم سراسر ادب سکھاتا ہے، جتنا ادب سے آپ دین سیکھو گے اللہ رب العزت آپ کے لیے دروازے کھولے گا۔ اپنے اساتذہ پر کبھی تبصرہ نہ کریں، اپنے اساتذہ کی کبھی غیبت نہ کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا، تو تاریخ بغداد میں ان کے حالات میں ایک جملہ ہے، فرماتے انی ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی اغتبت احدا، مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے محاسبہ نہیں کرے گا، میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہمارا تو کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں کسی کی غیبت نہ کی، دن تو دور کی بات ہے، ساری زندگی کا میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، بستان المحدثین میں ان کے حالات میں واقع ہے، فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں گا، مجھے امید ہے کہ میرے نامہ اعمال میں میرے فرشتوں نے غیبت کا گناہ نہیں لکھا ہوگا۔ اتنا اعتماد سے وہی کہہ سکتا ہے جس نے زندگی ایسی گزاری ہوگی۔ ہم تو اپنے ایک دن کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم نے ایک دن میں کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ جب اتنے تقوی سے علم آیا تو اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ اس لیے عزیز طلبہ، علم کو محنت سے حاصل کریں، اللہ رب العزت آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ اسلاف امت کی محنت کے میں نے یہ واقعات اس لیے عرض کیے کہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم اپنی ساری زندگی محنت پہ لگا دیں۔ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الاملاء والاستملاء، محدثین کی ایک جماعت جا رہی تھی، راستے میں کھانے کا ٹائم ہوا تو ان کے پاس تو برتن موجود نہیں تھے، شوربے کا سالن ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنا دسترخوان نیچے زمین میں کھڈا کھودا اور دسترخوان کو نیچے گاڑ دیا، اسی میں شوربہ ڈال دیا۔ اب وہ شوربہ لقمہ لیتے تھے، کھاتے تھے، تو اچانک وہ جو لقمہ لیے تو اس میں شوربہ زیادہ تھا، وہ کپڑوں پہ گر گیا۔ جب کپڑوں پہ گرا تو یہ اٹھے اور انہوں نے سیاہی لی اور اپنے کپڑوں پہ ڈال دی، اس جگہ جس جگہ وہ سالن کا داغ تھا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت پہلے سالن کا داغ لگا تھا، تم نے اوپر سیاہی لگا دی۔ کہا عالم کے ساتھ سیاہی کا داغ اچھا لگتا ہے، سالن کا داغ اچھا نہیں لگتا۔ عالم کے ساتھ سیاہی کا داغ اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ سالن کا داغ اچھا نہیں لگتا۔ یہ وہ علماء تھے جن کی ساری محنت کا مرکز علم ہوتا تھا، ان کی آپس کی گفتگو اور مذاق جو تھا وہ بھی علمی ہوتا تھا۔ آج تو ہماری مجلسوں میں علمی گفتگو ہی کوئی نہیں، ان کی ساری گفتگو علمی ہوتی تھی۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ متوفی 538 ہجری اور امام نصفی رحمہ اللہ متوفی 537 ہجری، یہ ایک زمانے کے لوگ ہیں۔ امام نصفی جنہوں نے عقائد لکھی ہے متن، پھر علامہ تفتزانی جس پہ شرح عقائد لکھی، تو یہ امام نصفی ایک دن علامہ جار اللہ زمخشری سے ملنے کے لیے آئے۔ علامہ زمخشری اندر لکھ رہے تھے، یہ وہ انسان ہے جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ اندر لکھ رہے تھے، انہوں نے دستک دی، انہوں نے پوچھا من انت، کون ہو؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا عمر ہوں۔ انہوں نے آگے سے علامہ زمخشری نے کہا انصرف، چلے جاؤ، یعنی میں لکھ رہا ہوں مصروف ہوں، انصرف، چلے جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا عمر لا ینصرف، عمر منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے۔
عمر منصرف نہیں ہے کہ وہ چلے جائے. لفظ عمر تو جنہوں نے نحو پڑھا ہے وہ جانتے کہ عمر تو غیر منصرف ہے, تو لہٰذا لا ینصرف, عمر نہیں جائے گا. زمخشری نے اندر سے جواب دیا اذا نکر صرف, جب غیر منصرف کو نکرہ بنایا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے, لہٰذا انصرف چلے جاؤ. تو ان کی گفتگو بھی علمی گفتگو تھی. یہ لوگ مذاق بھی علمی مذاق کرتے تھے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی جا رہے. ابو بکر صدیق کا قد بھی تھوڑا بڑا تھا, حضرت عمر کا قد زیادہ بڑا تھا, حضرت علی کا قد چھوٹا سا تھا. تو آپس میں مذاق کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرما دیا لولا بینکم علی بیننا کنون فی لنا, علی بیننا کنون فی لنا, علی ہمارے درمیان اس طرح جیسے لنا میں نون ہے. اب لنا کا لام بھی اونچا ہے اور نون کے بعد الف بھی اونچا ہے نا, لنا الف بھی لمبا ہے, لام بھی لمبا ہے, اور نون چھوٹا سا نیچے. تو کہا علی بیننا کنون فی لنا, علی اس طرح جیسے کہ لنا کا نون ہے. حضرت علی نے فرمایا لولا بینکما لکنتما لا, اگر مجھے درمیان سے نکال دو نا, لنا سے نون نکالو تو کیا بچتا ہے, لا. یعنی اللہ نے تمہیں بھی اس لیے عزت دی ہے کہ تمہارا وزیر علی ہے. آج تمہیں بھی جو مقام ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, مشورے میں تمہیں دیتا ہوں, تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں, اس وجہ سے اللہ نے تمہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں. یعنی ان لوگوں کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی علمی گفتگو تھی. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا ہر جگہ علم کی مباحث علمی گفتگو ہوتی تھی, اور عالم کے ساتھ یہی گفتگو جچتی ہے کہ وہ جس مجلس میں جائے وہ علم کے موتی برسائے. لوگ اس سے علمی مسئلہ پوچھیں, وہ تحقیق شروع کر دیں. لیکن آج ایسی مجلسیں بھی نہیں. آج نہ علم کی مجلسیں, نہ حدیث کی مجلسیں, نہ رجال کی مجلسیں. اس لیے علم کو پختہ حاصل کرو گے, آپ جس علاقے کے ہوں گے اللہ آپ کو مستقبل میں عزتیں عطا فرما دے گا. دیوبند کی بنیاد ایک درخت سے ہوئی تھی. ایک طالب علم تھا, ایک استاد تھا. طالب علم کا نام بھی محمود تھا, استاد کا نام بھی محمود تھا. لیکن آج ساری دنیا میں دیوبند کا فیض پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں, مدرسہ کسی ادارے کا نام نہیں ہوتا, چار دیواری نہیں ہوتی. مدرسہ نام ہوتا استاد اور طالب علم اور کتاب کے تعلق کا. اگر عمارت نہیں ہوتی, وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر استاد شاگرد کو سبق پڑھا رہا ہوتا ہے, پڑھنے والا محنت سے پڑھتا ہے. دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم مولانا محمود الحسن ہے, جنہیں دنیا شیخ الہند کہتی, جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے سبق حاصل کیا تھا. آج ساری دنیا میں نام ہے جن کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے انسان پیدا ہوئے, یہ علم کا فیض ان کا پھیلا. اس لیے علم آپ کا پختہ ہوگا, اللہ رب العزت آپ کے علم کو ساری دنیا میں پھیلائے گا. کبھی یہ بات آپ کے دل میں نہ آئے. آج بعض طلبہ سوچتے ہیں فارغ ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے, فارغ ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے. یہ سوچ کبھی نہ ہو. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اللہ بڑی غنی ذات ہے. دین کا کام اخلاص کے ساتھ کریں. یہ خلوص ایسا مقناطیس ہے, یہ فلوس کو کھینچ لیتا. فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں نا. اخلاص آپ پیدا کرو, پیسہ اللہ آپ کے قدموں میں لائے گا. اخلاص آپ پیدا کرو, اللہ دنیا میں آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت اخلاص کے بڑے قدردان ہیں. جب انسان کی زندگی میں اللہ اخلاص دیکھتا ہے, اللہ رب العزت اسے نوازتا ہے. اس لیے میری 3 گزارشات تھیں. نمبر 1, علم کو تقوی سے حاصل کرو. نمبر 2, محنت کے ساتھ حاصل کرو. نمبر 3, اپنے وقت کی قدردانی کرو. اپنے کسی ایک لمحے کو, اپنے 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کو ضائع نہ کرو, تاکہ کل آپ کو اپنے اس وقت پہ پچھتاوا نہ ہو, آپ کو افسوس نہ ہو. جب یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی, آپ نے علم کو محنت سے حاصل کیا ہوگا, گناہوں سے بچنے والے ہوں گے, اساتذہ کا ادب اور احترام ہوگا, کتابوں کا ادب اور احترام ہوگا, علماء کی محبت ہوگی, تو آنے والے وقت میں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے, صغیرہ کبیرہ, خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما, اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ جتنے طلباء کرام بیٹھے ہیں سب کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ سب کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما. یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے. اے اللہ ہمارے دماغوں کو دین کے لیے کھول دے. ہمیں ذہانت, فطانت, استعداد کی نعمت سے مالا مال فرما. آنے والے امتحانات میں یا اللہ تمام طلباء اکرام کو امتیازی نمرات کے ساتھ کامیابی عطا فرما. ادارے کے جتنے اساتذہ اکرام ہیں یا اللہ سب کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما. ادارے کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما. اساتذہ اکرام, معاونین, متعلقین جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جتنے حضرات یہاں بیٹھے
بیٹھے ہیں کافی دیر سے، عوام الناس بھی بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ بیان طلبہ کا تھا، وہ بھی کافی دیر سے دلچسپی سے بیٹھے ہیں، بعض ساتھی دور سے آئے ہیں۔ یا اللہ سب کا یہ آنا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، سب کو عزتیں عطا فرما، اور یہ بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہم سب کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔